السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد مدثر اور آپ یہ لیکچر biology.com کے توسط سے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو آپ نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے قرآنک انسٹرکشنز ٹو ریویل دا اسٹڈی آف لائف، یعنی کہ جو قرآن پاک نے اپنے اندر علم رکھا ہے زندگی کا اور مختلف جانداروں کا، ان کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ سو in the Holy Quran there are several verses that highlighted the study of life. Here are a few Quranic guidelines that encourage exploring and reflecting on the study of life. So first of all, I am going to explain you the first Quranic verse that which is وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. It means that we made everything from water. کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو پانی ہے واٹر از ڈسکرائبڈ ایز اے ڈیوائن بلیسنگز from God. Living things also consist of 85 to 90% of water. And the above verse, which is that وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. It means that this verse hints at the common origin of all the living things in the water. ہم یہ سائنس میں بھی پڑھ چکے ہیں، بایولوجی بھی بتاتی ہے آپ کو، اور آپ سب جانتے بھی ہوں گے کہ 85 سے 90% جو ہیومن باڈی ہے وہ پانی سے مل کر بنتی ہے۔ تو اس آیت نے اس چیز کا بھی خلاصہ کر دیا۔ اینڈ نیکسٹ ورس وچ از دیٹ خلق الانسان من صلصال کالفخار. He made man from clay like the potter. یعنی کہ اس نے مٹی سے انسان کو کھرتی ہوئی مٹی سے بنایا، ایک پتلے کی یعنی کہ شکل میں، یعنی کہ پوٹر کی طرح، like the potter. By the hints that this verse gives the hints in both these verses that we can find the events that occurred in the creation of human beings, and we are also Allah advised to think over the possible ways through which such events might have occurred, and God also hints at the method of the development of animals including human beings. So اس آیت میں اللہ پاک نے واضح فرما دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بایولوجی نے ہمیں اب بتایا ہے، جبکہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا۔ تو نیکسٹ لیکچر جو ہماری آیت ہے، ورس ہے، وہ ہے ثم خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. And then we fashioned a drop of clot، کہ ہم نے ایک قطرہ پیدا کیا، رکھا وہاں. then fashioned with a clot a little lump، پھر ہم نے ایک چھوٹا سا ایک لمپ بنایا اس کلوٹ سے. then fashioned with a little lump bones، پھر ہم نے اس جو گوشت کا لوتھڑا تھا اس کے اوپر اس ہڈیاں اس کے اندر بنائی. then clothe the bones with flesh، کہ اس کے بعد ہم نے اس کے اندر خون ماس وغیرہ وہ ہم نے ہڈیوں کے اندر ہم نے جو فلیش تھا وہ ہم نے بنایا۔ یہ سورۃ مومنین کی ورس ہے۔ Now all these verses Quran describes the common origin and modification of animals، کہ کس طرح ایک انسان یا جاندار پانی سے بنا ہے، پھر کھنکتی ہوئی مٹی سے بنا ہے. دین یہ بتایا گیا کہ کس طرح ایک خون کے قطرے سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، لٹل لمپ سے، پھر کلوٹ سے، پھر اس سے نطفہ بنا، نطفے سے پھر اس کے اندر ہڈیاں ڈالی، ہڈیوں کے بعد اس کے اوپر ایک ہم نے فلیش کا ہم نے کیا بنایا، ایک فلیش کا اس کے اوپر ہول یعنی کہ ایک کور بنا دیا. سو یہ تھا ہمارا ان تین آیات کا ترجمہ اور ان کا ایکسپلینیشن. سو
Next verse is that Wallahu khalaqa kulla dabatin min ma. So our fourth verse, which describes the anatomy of animal living organisms, is that Wallahu khalaqa kulla dabat mimma. So Allah hath created every animal from water. فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنٍ. And then some of them creep up over. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ. And some of them creep over and their bellies. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبٍ. Others walk on two legs and others on four. Inna Allah ala kulli shayin qadir. Allah creates what He pleases. So basically, this verse explains that God created early life in water, uh, like fishes, and then animals with limbs were evolved. Among such animals, such were created who creep over their bellies, and some of them were created who walked on two legs and four legs. It means that کہ اللہ پاک نے جو جتنے بھی جاندار ہیں وہ پانی سے بنائے ہیں اینیمل جو ہیں اور کچھ چلتے ہیں رینگتے ہیں کچھ اپنے پیٹ کے بلبوتے چلتے ہیں کچھ دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں کچھ چار پہ چلتے ہیں اور کچھ اللہ چار پہ چلتے ہیں اور اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی بناتا ہے. سو یہ تھی ہماری آج کی آخری آیت which reveal the study of life, and inshallah see you in